خیر کثیر نہیں ہے، یہ الکوثر ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی الکوثر میں اصلاً جن مفسرین نے خیر کثیر معنی کیا ہے وہ اصلاً اس کا معنی نہیں ہے۔ ٹھیک، خیر کثیر میں کوثر بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ واہ، دیکھو الکوثر، الکوثر یہ اسم علم ہے، ٹھیک اسم علم میں معنی کے پیچھے نہیں جاتا۔ ٹھیک، قرآن نے کہا عیسیٰ، عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ اسم علم میں معنی کے پیچھے نہیں جاتا، مصداق کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم، بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی کے پیچھے نہیں جائے گا، جائے گا یہ ابراہیم کون، یہ بت شکن کون، واہ، یہ بتوں کو توڑنے والا کون۔ جی، ہمیں ہر زمانے میں ابراہیم کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمیں اللہ، ہر زمانے میں موسیٰ کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ، ہمیں ہر زمانے میں عیسیٰ کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ بے شک، بے شک، تو یہاں پر الکوثر میں مصداق چاہیے کہ مصداق کون ہے، کیا بات ہے، بہت خوب ہے، بہت، چونکہ پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے الکوثر دیا، سبحان اللہ، یعنی کسی عربی لفظ میں یہ گنجائش نہیں ہے جو الکوثر کا معنی بیان کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنجائش نہیں ہے۔ اگر خیر کثیر معنی ہے تو خیر کثیر میں تو قرآن میں آیا ہے، استعمال ہوا، معنی تو ہوا نا، بالکل بالکل، مصداق تو بیان ہوا نا۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد سے نے تشریف لائے ہیں تجھے الکوثر، استاد ہیں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ آخری آیت میں جیسا ابتر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آغاز میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مصداق اگر مانیں گے تو تیسری آیت اس سے ربط رکھے گی۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے شان نزول کے عنوان سے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کوثر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح مفتی صاحب کا اور دوستوں کا اور تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد بہت اہم سوال ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ کوثر مختصر ترین سورہ ہے، تو یہاں پر دراصل ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک شان نزول، ایک سبب نزول اور ایک فضائے نزول۔ ٹھیک، شان نزول میں مطلقاً یہ مصداق کے اعتبار سے یا کسی طریقے سے منطبق ہو جائے زمانے میں، لیکن سبب نزول ایک خاص علت ہے، اس علت کی وجہ سے آیت اترتی ہے، سورہ اترتا ہے۔ اور فضائے نزول عموماً ہمارے جو مفسرین ہیں وہ فضائے نزول سے گفتگو نہیں کرتے، فضائے نزول آپ کو اس ماحول میں لے کر جائے جس ماحول میں یہ آیت یا سورہ اترا ہے۔ دراصل اگر کوثر کو اگر ہم دیکھیں، کوثر کے سبب نزول کے اعتبار سے دو سبب نزول ہے۔ ٹھیک، کوثر ایک مرتبہ مکے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اور ایک مرتبہ مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ مکے میں جو سورہ نازل ہوا ہے وہ کفار کے طعنوں کے جواب میں ہے، مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا وہ منافقین کی سازشوں کو آشکار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ہمارے مفسرین عموماً ایک ہی سبب نزول بیان کرتے ہیں، حالانکہ دو اسباب نزول شیعہ سنی تمام تفسیری اکثر کتابوں میں ہے۔ ٹھیک، جو پہلا سبب نزول ہے وہ وہی جس طرح آپ نے پہلے فرمایا، عاص بن وائل نے اور اسی طرح کفار نے پیغمبر کے ساتھ یہ لوگ نفسیاتی جنگ لڑ رہے تھے۔ ٹھیک، دیکھو معاشرے میں آج بھی پروپوگنڈے کی دنیا، طعنے کی دنیا، یہ نفسیاتی جنگ ہے۔ نفسیاتی جنگ یہ تلوار کی جنگ سے زیادہ مہلک اور خطرناک جنگ ہے۔ بے شک، تو جو سراپا یہ رحمت تھے کیا بات ہے، ان کے خلاف نفسیاتی جنگ کعبے کے دیواریں اور کعبے میں شروع کی۔ اللہ، جب پیغمبر آتے ہیں تو پیغمبر کے بیٹے
جو رحلت کر گئے، کہا یہ ابتر ہے، یعنی اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو ان کے تعنم کے جواب میں پروردگار نے سورہ کوثر کو نازل کیا مکے میں۔ کفار نے کہا کہ اب اس کی نسل نہیں ہوگی، بھئی نسل پیغمبر نہ ہو تو اس کا کیا ضرر ہے، کیا نقصان ہے؟ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کی نسلیں نہیں ہیں، کیا بات، دین سے کیا ربط ہے؟ کیا بات جی، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے، قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن یہ صراط مستقیم ہے، قرآن یہ منشور خدا ہے، قرآن بشر کو قیامت تک چلانے کے لیے نصاب پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی ہر آیت ہدایت ہے، بے شک، قرآن کی ہر آیت انسان کی تربیت کے لیے ہے، بے شک، ارتقاء بشر کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مکمل ایک نئی 4 سوروں میں خداوند عالم اس وجود کا تذکرہ کرتا ہے جس وجود نے قیامت تک دشمنان دین کو ناکام بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے۔ کوثر کے عنوان جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر جو سورہ کوثر اتارا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کرو قربانی کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، تو یہ واقعاً تمام نعمات خداوندی میں منفرد ہو گیا کہ جہاں پر آپ اس کے لیے آتینا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، اصل میں ہمیں جس چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے وہ خود یہی سورہ ہے۔ ٹھیک، اس سورے میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پہلے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ واہ، سب سے پہلے انا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ واہ، یہاں پر اتینا نہیں کہا، اتینا وہ نعمت جو دے بھی دے چھین بھی لے، لیکن اعطینا جناب فخر رازی کہتے ہیں جب دے تو ملکیت بن جائے، کیا بات، اور انا یہ عظمت کے لیے ہے، ٹھیک، اعطینا یعنی ایک خاص اہتمام ہے۔ واہ، اعطینا کا یہ جو اہتمام سے دے رہا ہے خدا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، واہ واہ، خاص ہے، فقط تیرے لیے ہے۔ کیا بات، یعنی یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ایک دینے والا اللہ، لینے والا رسول اللہ، اور جو چیز مل رہی ہے اس کے لیے اعطینا کہا، سبحان ہم اللہ، تجھے دے رہے ہیں۔ سبحان اب جو دے رہے وہ کیا ہے؟ الکوثر، یہاں پر کوثر نہیں کہا، الکوثر کہا۔ اب جو الکوثر کا جو معنی جو جنہوں نے کیا ہے کہ یہ الکوثر کیا ہے، مختلف جو معانی ہے، سب سے جو معروف ترین معنی ہے وہ ہے خیر کثیر جو کیا۔ جی، میں ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں، دونوں ابن عباس سے ہے اور جناب سعید بن جبیر نے یہ روایتیں کی ہیں۔ تو ایک میں کہا کہ یہ کوثر کیا ہے، کہا الخیر الذی اعطیناہ یا اتیناہ، یہ وہ خیر ہے جسے پیغمبر کو یہ خیر ملی ہے۔ تو یہاں پر کوثر کا معنی بیان نہیں کیا، کہا کوثر کیا خیر ہے۔ دوسری روایت میں اضافہ ہوا خیر الکثیر کا، کثیر کا بھی اضافہ کیا، لیکن یہ روایت کس کی ہے؟ جناب سعید بن جبیر جو تابعی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ خیر ہے تو یہاں پر جناب بشر وہ خود بھی تابعی ہے، پوچھتے ہیں کہ لوگ یزعمون انہ نہر فی الجنہ، کہتے ہیں کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت میں بھی ایک نہر ہے، وہ جو نا یہ کوثر ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی خیر میں سے، یہ نہیں کہا وہ کوثر سے ہے، کہا وہ بھی خیر میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ابن عباس نے کوثر کا معنی بیان نہیں کیا، بلکہ کوثر کا ایک مصداق کو بیان کیا کہ کوثر کیا ہے، خیر ہے۔ اب اس مصداق کو لے کر ہمارے مفسرین نے معنی اور مصداق کو ملا دیا اور کہا کوثر کیا ہے، خیر کثیر ہے۔ اب اس خیر کثیر کو جب ہم دیکھتے ہیں
شیعہ سنی روایتوں میں، تو اہل سنت کے ہاں انہی دو روایتوں کو لے کر پھر انہوں نے کہا کہ خیر کثیر ہے۔ تمام راویوں نے صحیح بخاری سے استفادہ کیا، لیکن شیعہ روایتوں میں ایک بھی روایت اس معنی پر نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کوئی بھی شیعہ روایت اٹھا لے، تفسیر اٹھا لے، کسی بھی شیعہ روایت میں کوثر کا معنی خیر کثیر نہیں ہے۔ اب کوثر کا معنی جنہوں نے کہا خیر کثیر، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھو، خیر کثیر اس کا مصداق معین نہیں ہے۔ جی، خدا کہہ رہا ہے حبیب تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے۔ جب عطا کیا ہے تو معین ہونا چاہیے۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عطا کیا، دیا کیا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ خیر کثیر، کوئی مصداق معین نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین نے آیت سے آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بجائے مختلف ذہنی تعویلات کے پیچھے گئے۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو 35 جو معانی بیان کیے، اور بعد نے کہا کہ نبوت ہے۔ بھئی یہ کوثر نبوت ملنے کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، بے شک، یہ کہہ رہے کہ یہ نبوت ہے۔ بعد نے کہا حکمت ہے، یعنی خیر کثیر کیا حکمت ہے۔ اگر حکمت یہ پیغمبر کو اگر دی ہے تو قرآن کہہ رہا ما یؤتی الحکمہ فقط اوتیٰ خیرا کثیرا۔ حکمت یہ منصب نہیں ہے، جی، من یؤتی الحکمہ فقط اوتیٰ خیرا کثیرا۔ اگر منصب ہو تو یہ خاص ہوگا، جی، جس طرح منصب رسالت یہ عام نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جس سے ہم حکمت دیں گے اس سے خیر کثیر دیں گے، یعنی خیر کثیر کا مصداق کیا ہے؟ حکمت ہے۔ حکمت یہ عطا یہ پروردگار نبی کے لیے نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، بے شک، یہ پیغمبر یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہاں پر جنہوں نے کہا کہ خیر کثیر یہ کوثر کا معنی ہے، اصلاً خیر کثیر کے لیے قرآن میں عدد معین ہے۔ خیر کثیر کتنی تعداد ہے؟ قرآن میں 2 آیتیں ہیں، دونوں میں معصومین نے فرمایا کہ دیکھو خیر کثیر کے جو حد اقل عدد ہے وہ 80 ہے، مواطن کثیرہ، یعنی یہاں پر 80 کا اطلاق ہوا ہے، اور اس کے بعد اذکروا اللہ کثیرہ، بھئی خدا کو کثیر یاد کرو۔ کہا کثیر یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ 100 مرتبہ خدا کو یاد کرو، یہ کثرت میں جائے۔ ٹھیک، اب جو کثرت کے لیے عدد معین ہے، اور اس کے بعد اس کے جو مختلف مصادق ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ خیر کثیر یہ ایک عام عطائے پروردگار ہے، تو یہاں پر سورہ کوثر میں جو ایک عام نعمت ہے وہ پیغمبر پر خاص بنا کر پیغمبر پر احسان چڑھا کر کہہ دے یہ فقط تجھے دیا ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، ایک مرتبہ کہہ دے یہ ہم نے یہ عام ہے، نعمت عام ہے، اس کے بعد کہہ دے یہ تجھے دیا ہے، بھئی یہ خود خلاف قرآن ہے۔ عام ہے تو پھر آپ کو خاص، جب عام ہے تو خاص نہیں ہے، ہاں، اگر خاص ہے تو عام نہیں ہے۔ واہ، تو یہاں پر جنہوں نے کہا کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ بھئی خدا کہہ رہا ہے ہم نے تجھے، دیکھو یہ خیر کثیر، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھو یہ کثرت اس کی شانیت ہے، جی، نہ مصداق، یہ کثرت اس کی خصوصیت ہے۔ سورج کی خصوصیت کیا ہے؟ روشنی اور حرارت، نہ روشنی سورج ہے نہ حرارت سورج ہے، کیا بات ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ بے شک، کثرت ہر کثرت کوثر نہیں ہے، کیا بات ہے، لیکن کوثر کی خصوصیت کثرت ہے۔ سبحان اللہ، لیکن جنہوں نے کہا خیر کثیر، جب کثیر آ جائے تو اس کے مقابلے میں قلیل آ جائے، بے شک، ہے نا، آپ مفہوم کو معین نہیں کر سکیں گے۔ بھئی کہہ دیا یہ کثیر ہے تو کثیر کے مقابلے میں قلیل ہے، جی، جب قلیل اس کے مقابلے میں آ جائے تو یہ انحصار نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس خاص مصداق سے یہ نکل جائے۔ ادھر جنہوں نے کہا کہ الکوثر
خیر کثیر، قرآن خیر کثیر کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے مختلف مصادیق کو قرآن بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر سورہ کوثر میں یہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ اعطینا کے لفظ کو استعمال کر کے کا تجھے دیا ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ عطا یہ خاص سے خدا ہے تیرے لیے، یہ عطا فقط آپ کے لیے، یہ فقط آپ کے لیے ہے، خیر کثیر نہیں ہے، یہ الکوثر ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی الکوثر میں اصلاً جن مفسرین نے خیر کثیر معنی کیا ہے وہ اصلاً اس کا معنی نہیں ہے۔ ٹھیک، خیر کثیر میں کوثر بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ واہ، دیکھو الکوثر، الکوثر یہ اسم علم ہے، ٹھیک اسم علم میں معنی کے پیچھے نہیں جاتا۔ ٹھیک، قرآن نے کہا عیسیٰ، عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ اسم علم میں معنی کے پیچھے نہیں جاتا، مصداق کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم، بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی کے پیچھے نہیں جائے گا، جائے گا یہ ابراہیم کون، یہ بت شکن کون، واہ، یہ بتوں کو توڑنے والا کون۔ جی، ہمیں ہر زمانے میں ابراہیم کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمیں ہر زمانے میں موسیٰ کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ، ہمیں ہر زمانے میں عیسیٰ کا معنی نہیں چاہیے، مصداق چاہیے۔ بے شک، بے شک، تو یہاں پر الکوثر میں مصداق چاہیے کہ مصداق کون ہے، کیا بات ہے، بہت خوب ہے، بہت چونکہ پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے الکوثر دیا، سبحان یعنی کسی عربی لفظ میں یہ گنجائش نہیں ہے جو الکوثر کا معنی بیان کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنجائش نہیں ہے۔ اگر خیر کثیر معنی ہے تو خیر کثیر میں تو قرآن میں آیا ہے، استعمال ہوا، معنی تو ہوا نا، بالکل بالکل، مصداق تو بیان ہوا نا۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے الکوثر دیا۔ کیا بات ہے، اب کیا کرے؟ جب کوثر ملا ہے تو فوری طور پر نماز شکر ادا کرو اور سب سے بڑی قربانی دو۔ سبحان اللہ، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خیر کثیر میں تو معنی مصداق معین نہیں ہے، بھائی کیا دیا؟ کیا بات ہے، یہاں پر مفسرین صراط مستقیم سے بہت سارے بٹک گئے۔ ٹھیک، کسی نے کہا بھائی کثرت امت یہ خیر کثیر ہے، کسی نے کہا شفاعت، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس دوسری دلیلیں ہیں، لیکن یہاں پر امت آج مسلمان زیادہ ہے یا مسیحی زیادہ ہے؟ مسیح زیادہ ہے، آج تو ایسا کی امت زیادہ ہے، بے شک، کثرت امت، تو کوثر ایسا کو ملنے کی ضرورت ہے، کیا بات ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اگر کثرت امت ہے تو امت بے خاصیت، امت بے خاصیت کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح، کیا یہی امت کوثر ہے؟ کیا پروردگار عالم نے اسی امت کے لیے کہا ہے کہ آپ نماز شکر ادا کریں اور سب سے بڑی قربانی دیں؟ اور اس کے بعد دیکھو الکوثر کا جو معین مصداق بیان نہیں کرتے ہیں، دراصل انہوں نے البتہ اس کا ایک جو مصداق حوض کوثر کیا، یہ ایک تاویلی معنی ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی تک تفسیر اور تاویل میں فرق معلوم نہیں زہرا ہوا۔ سلام اللہ علیہ کی شان اقدس قرآن میں اور متعدد آیات ہیں، سورہ دہر اور دیگر آیات کے اندر بھی جناب زہرا کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اس سورہ کوثر کو زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا، اور لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شان اقدس اس سورہ سے کس طرح بیان ہو رہی ہے؟ جی، بہت خوبصورت سوال ہے۔ دراصل ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اس سورے میں جو کلمات ہے وہ بے سابقہ ہے، یعنی پہلے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک، جیسے اعطینا کا، الکوثر، ونحر، جی، شان اکا هو الابتر۔ تو دراصل اگر ہم دیکھیں کہ پیغمبر کو جب ہم فضائے نزول میں جاتے ہیں تو پہلے میں نے عرض کیا ایک نفسیاتی جنگ ہے، اس نفسیاتی جنگ میں مکے کے مشرکین پیغمبر کو توڑنا چاہتے ہیں،
اور پیغمبر کو جو ابتر کا طعنہ دیا، اصل علت یہ ہے کہ خود اولاد بعنوان اولاد ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نوح کے بیٹے کو خدا نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل. تو ایسے بیٹے کی کیا حیثیت ہے. لیکن چونکہ یہاں پر عرب والے سمجھتے تھے کہ یہ جو آئین لے کر آیا ہے، یہ آئین اس کے بیٹوں کے ذریعے آگے چلے گا. ٹھیک. چونکہ جب اس کے بیٹے نہیں رہیں گے تو یہ دنیا سے جانے کے بعد اس کا آئین ختم ہو جائے گا. ٹھیک. یعنی پیغمبر یہ عبداللہ کے بیٹے سے مقابلہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے مقابلہ ہے. جی. دراصل یعنی آئین خدا. بے شک. یہ لوگ سمجھتے تھے بیٹوں کے ذریعے آئین چلے گا، تو یہاں پر جب بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے تو انہوں نے ابتر کہا. تو پروردگار عالم دراصل یہ ایک ضمانت نامہ ہے. سورہ کوثر ایک ضمانت نامہ ہے کہ میرے حبیب ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو الکوثر عطا کیا. تو یہ جو الکوثر آپ کو ملا ہے یہ عام چیز نہیں ہے. اس کی دو خصوصیت ہے. پہلی خصوصیت پیغمبر کو ابتریت سے نکالنا اور پیغمبر کے آئین کو چلانا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دشمن جو بھی پیغمبر کے دین کے مقابلے میں آئے، یہی کوثر ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دے. اب جنہوں نے الکوثر کے مصداق کے طور پر نہر کو پیش کیا، یا کہا حوض، یا کہا نبوت، جی بھئی نبوت خود منصب ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. تو خدا پیغمبر کی نبوت کی حفاظت کے لیے کوثر دے رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے کہا کہ جب یہ کوثر، یہ عطا، یہ خاص پروردگار. کیا بات ہے. نبوت بحیثیت وجود کے اسی طرح باقی رہے گی نسل سے. نبوت ایک منصب ہے. کیا بات ہے. منصب خود باقی نہیں رہتا جب تک بچانے والا نہ ہو. کیا بات ہے. یہ ایک منصب ہے. منصب کو کوئی بچانے والا ہو. دین کا وجود کسی دیوار کی شکل میں تو نہیں ہے، ایک آئین ہے. اس آئین کو بچانے والے کی ضرورت ہے. اسلام، آپ مجھے دکھائیے اسلام کہاں پر ہے، کس عمارت کا نام ہے. عمارت کا نام اسلام نہیں ہے. یہ ایک آئین الہی ہے، نظام ہے. تو نظام تو آئے گا، نظام کو بچانے والے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے چونکہ کفار اس نظام کے مقابلے میں آ گئے، کہا اب یہ نظام نہیں رہے گا. ٹھیک. تو یہاں پر خداوند عالم اس نظام کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس کے ذریعے الکوثر، بھئی جو کوثر مل رہا ہے یہ ایک وجود ہے. ٹھیک ہے. دیکھو نہر میں کفار سے مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا بات ہے. حوض میں کفار سے مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے. نہ نہر آئین کو بچا سکے گی. سورہ کوثر میں خدا یہ بشارت دے رہا ہے آپ کا آئین بچے گا، آپ کا دین بچے گا. تو بچانے کے لیے وجود کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. یہ وجود کون کہ اس قدر اہتمام کے ساتھ خدا، اگر دیکھو نہر اگر ہو تو نہر ملی تو نہیں نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے، دے دیا. کیا بات ہے. بہت اور اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر میں نماز پڑھو اور سب سے بڑی قربانی دو. ابھی نعمت ملی نہیں ہے، شکر کا تقاضا یہ اب مشکور ہیں. قبلہ مفتی فیصل عزیزی بندگی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور. قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور. اور جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. یقیناً موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن چونکہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا سید جنید مظفر زیدی صاحب سے کہ بارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہا میں کلام پیش کریں. نبی کے بعد رسالت کی ترجمہ زہرا، خلوص
خلوص علم و خرد بندگی حیا عصمت ہر ایک باب فضیلت کا آسمان ظاہرا، ہر ایک باب فضیلت کا آسمان ظاہرا، ہنسی ہے ربط نبوت سے یوں امامت کا، ہنسی ہے ربط نبوت سے یوں امامت کا، ہے ایک سلسلہ عصمت کا